بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ فصل عند الکسوف یصلی امام الجمعۃ بالناس رکعتین کالنفل۔ مختلف نمازوں کا حکم اور ان کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک صلاۃ کسوف سورج گرہن کی نماز ہے۔ عربی اصطلاح میں کسوف اور خسوف دونوں کے معنی گرہن کے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کسفت الشمس اور کہا جاتا ہے خسفت الشمس، اسی طرح چاند گرہن میں بھی یہی دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ البتہ سورج گرہن کے لیے کسوف اور چاند گرہن کے ساتھ خسوف کا لفظ زیادہ فصیح سمجھا جاتا ہے، چنانچہ فقہا نے اسی کو اپنی اصطلاح کے لیے اختیار کیا ہے۔ اب چاند گرہن اور سورج گرہن کیا چیز ہے، اس سلسلے میں ایک نظریہ تو سائنسدانوں کا ہے، دنیا والوں کا ہے، اور دوسرا نظریہ اس کے بالکل بالمقابل شریعت کا ہے اور نظام اسلام کا ہے۔ چنانچہ محققین کے خیال میں تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ چاند اور سورج اور دنیا یہ سب گھوم رہے ہیں، اور گھومتے ہوئے کبھی تینوں ایک ہی خط میں ایک دوسرے کے مقابل آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح جب کبھی دنیا اور سورج کے درمیان چاند حائل ہو جائے تو سورج کی روشنی پر پردہ پڑ جاتا ہے، جس کو اصطلاح میں گرہن کہتے ہیں۔ اسی طرح چاند اور سورج کے درمیان دنیا حائل ہونے سے چاند گرہن ہوتا ہے، اس کی روشنی پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اس کو مزید سمجھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب کبھی چاند گرہن ہوا تو چاند کی 13، 14 یا 15 تاریخ میں ہوا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب سورج مغرب کی طرف چھپ گیا اور ادھر مشرق کی طرف سے چاند ابھر رہا ہے، دونوں کے درمیان دنیا ہے۔ چنانچہ جو ہی تینوں ایک خط میں آئیں گے گرہن ضرور ہوگا۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے جب کبھی بھی سورج گرہن ہوا تو چاند کی 26، 27 یا 28 تاریخ کو ہوا، یعنی اس وقت تو دنیا اور سورج کے درمیان چاند حائل ہوا، جس کے باعث سورج کی روشنی غائب ہو گئی۔ اسی کو سورج گرہن کہتے ہیں۔ یہ تو نظریہ ہوا اہل دنیا کا، اہل سائنس کا، لیکن اسلام کی نظر میں ان حقائق کی کوئی وقعت نہیں ہے، کیونکہ ان حقائق کے جاننے سے اسلام کو نہ ایسا کوئی معتد بھی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ جاننے سے کوئی نقصان۔ اسلام کا مقصد ان سب چیزوں کا جاننا ہے بھی نہیں۔ البتہ اسلام نے جو نظریہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے تعلق سے جو دیا ہے وہ واضح ہے، اور بڑی صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جب سورج گرہن لگے اور تو آپ نے فرمایا کہ نماز کی طرف رجوع کرو۔ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی کی موت اور کسی کی زندگی پر گرہن ان کو نہیں لگتا، کسی کی موت اور زندگی سے سورج گرہن اور چاند گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اللہ ان کی روشنی کو ماند کر کے، چھین کر اور لے کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے سورج کے پرستارو،
جس کو تم خدا اور طاقتور اور معبود سمجھتے ہو وہ آج کتنا بے بس ہے۔ اس قادر مطلق کے سامنے سر تسلیم خم کرو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو سورج کی روشنی لے سکتا ہے، چاند کی روشنی چھین سکتا ہے۔ لہذا یہ علامت ہے اس بات کی ان کا گرہن لگنا کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے ناراض ہے۔ چنانچہ اس موقع پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ نماز اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ بہرحال احکام یہ ہے کہ سورج گرہن کے وقت امام جمعہ لوگوں کو 2 رکعت پڑھائے، نفل کی حیت کی طرح۔ یہ عقل کا بیان ہے، اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتا ہے اور اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں اذان بھی نہیں ہے، لیکن لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اس کے ہم معنی کلمات اور مقامی زبان میں لوگوں کو دعوت دی جائے گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ علی ہیئۃ نافلہ بلا اذان و اقامۃ وعندنا فی کل رکعۃ رکوع واحد وعند الشافعی رکوعان۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز کسوف میں ہر رکعت میں 2 رکوع، اور ہمارے نزدیک ہر رکعت میں عام نمازوں کی طرح ہر رکعت میں 1 رکوع ہوتا ہے، اس میں بھی 1 رکوع ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 2 رکوع کی بات بیان فرمائی ہے وہ دراصل ایک اشتباہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں سورج گرہن ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور قرات، رکوع اور سجود کو عام نمازوں کے مقابلے میں آپ نے طویل فرمایا۔ چنانچہ جب آپ دیر تک رکوع میں جھکے رہے تو جو لوگ پیچھے بہت فاصلے پر تھے وہ سوچنے لگے کہ شاید آپ تسمیع میں کھڑے ہو گئے ہو، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر آپ کھڑے ہو گئے ہوں گے۔ تو انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ابھی تک آپ رکوعی میں ہیں، تو یہ لوگ پھر رکوع میں چلے گئے۔ چنانچہ ان کو یعنی اس طرح رکوع سے سر اٹھا کر پھر رکوع میں جانے والوں کو جن لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ یہ لوگوں نے سر اٹھایا پھر دوبارہ رکوع میں گئے، تو ان کے پیچھے والوں نے سمجھ لیا کہ حضور نے بھی ایسا کیا ہے۔ چنانچہ بعد میں ان دیکھنے والوں نے یہی بات روایت کر دی، اسی کو بیان فرما دیا جیسا کہ دیکھا تھا، یعنی 2 مرتبہ کا رکوع کرنا انہیں سمجھ میں آیا۔ ان سے آگے والے لوگوں کے رکوع سے کھڑے ہو کر پھر رکوع میں جانے سے ان کے پیچھے والوں کو ایسا لگا کہ حضور نے بھی ایسا کیا ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار فرما دیا، ورنہ حقیقت کچھ اور ہے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آپ طویل قرات کے بعد طویل رکوع کیا، آپ نے پھر کھڑے ہو کر کچھ کم قرات پڑھی، پھر طویل رکوع کیا، اور ہر رکعت میں آپ نے اس طرح کیا۔ اور یہ روایت زیادہ قوی بھی ہے، اصحاب صحہ نے اس کو روایت کی ہے۔ یہ بحث تو بہرحال اس طرح سے اشتباہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکوع ہے۔ مخفیاً مطولاً قرات آہستہ ہوں گی، جہراً نہیں ہوں گی، اس لیے کہ یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے، جبکہ صاحبین حضرات کے نزدیک قرات بالجہر ہوگی، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو قرات فرمائی تھی اس وقت بعض صحابہ کا بیان ہے کہ آپ کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ لیکن ایک قول جہر کا بھی، حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور نے صلاۃ خسوف میں جہر سے قرات پڑھی۔ آپ اس کو تعلیم دینے پر محمول کرتے ہیں۔ بہرحال آپ نے طویل قرات فرمائی، مطولاً قرات فیہما وبعدہما یدعو، 2 رکعت کے بعد دعا کرے گے، حتی تنجلی الشمس، یہاں تک کہ سورج صاف ہو جائے۔ دعا بھی لمبی ہوگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے طویل دعا فرمائی۔ سورہ بقرہ کے قریب آپ نے پڑھا، رکوع اور سجدہ بھی طویل فرمایا۔ ولا یخطب وإن لم یحضر، صلاۃ خسوف کے بعد خطبہ مسنون نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جو خطبہ مروی ہے وہ بعض لوگوں کے اعتقاد کو دور فرمانے کی غرض سے آپ نے کیا تھا۔ وہ غرض یہ تھی کہ جس دن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اسی دن اتفاق سے سورج گرہن
لگا تو بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ گرہن ابراہیم ابن نبی کی وفات پر لگا ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ بات سنی تو نماز کے بعد فرمایا کہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان پر کسی کی موت یا پیدائش پر گرہن نہیں لگتا۔ البتہ فتاوی قاضی خان میں ہے کہ نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے، اور شاید یہ راجح ہے۔ وَإِلَّمْ يَحْضُرْ امام الجمعہ، امام جمعہ اگر نہ آ سکے تو صلو فرادہ، لوگ اکیلے نماز پڑھ لیں گے امام کی عدم موجودگی میں، ہر ایک اپنے طور سے نماز پڑھیں، جماعت نہ کریں۔ البتہ اگر امام جامع یا اگر کسی محلے کی مسجد کا اگر کسی امام محلہ کو اجازت دے لوگ تو وہ جماعت کر سکتا ہے۔ کل خسوف کہہ کر اس بات کی طرف شرعی اشارہ کر دیا کہ خسوف کی نماز میں اصلاً جماعت نہیں ہے، بلکہ خسوف کے وقت ہر شخص فرادہ تنہا نماز پڑھے۔ ولا جماعت فی الاستسقاء ولا خطبۃ، استسقاء میں جماعت نہیں اور خطبہ نہیں ہے، اس میں دعا کرنا ہے کہ بارش ہو، اور اگر جماعت سے نماز پڑھ لی گئی تو جائز ہے۔ اور ہمارے دیار میں جماعت سے نماز پڑھنے کا ہی رواج ہے، کیونکہ استسقاء دراصل طلب رحمت ہے اور دعا ہے، جو کہ صحرا میں جا کر توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ لوگ ڈرے سہمے تواضع کے ساتھ نکلیں گے، 3 روز اس طرح کرنا ہے، مختلف روایات سے یہ بات ثابت ہے۔ وَإِن صَلُّوا وَحْدَانًا جَازَ، تنہا پڑھ لے تو بھی جائز ہے، وہ دعا و استغفار۔ استسقاء دراصل دعا اور استغفار کا نام ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویستقبل بہ مع القبلہ، دعا اور استغفار میں استقبال قبلہ کرے بلا قلب رداء و حضور ذمین۔ قلب ردا بھی مسنون نہیں، قلب ردا کے معنی چادر کے اوپر کے حصے کو نیچے اور دایاں حصے کو بایاں کر دیا جائے۔ یہ امام محمد اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سنت ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ استسقاء میں ایسا کرنا ثابت ہے۔ اور ایک طریقے کی اس میں نیک شگونی بھی ہے کہ اے اللہ جس طرح ہم نے چادر کے اوپر والے حصے کو نیچے پلٹ دیا، آپ بھی آسمان کے اوپر کے حصے کو زمین پر پلٹ دیجئے، یعنی بارش کے نظام کو جاری فرما دیجئے۔ اور ذمی حاضر نہ ہو، ذمی سے مراد یعنی کافر حاضر نہ ہو، اگرچہ کہ وہ ذمی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ استسقاء دراصل طلب رحمت ہے، اور کافر رحمت کے مستحق نہیں بلکہ وہ ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اس لیے ان کا وجود کامیابی میں اور طلب رحمت میں، رحمت کے آنے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اس لیے یہ حضرات نماز استسقاء میں حاضر نہیں ہوں گے۔ باب و ادراک الفریضہ، فرض و نماز کو پانے کا بیان۔ کس طریقے سے فرض و نماز کو پانا ہے؟ فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی فرض نماز مثلا ظہر کی نماز تنہا شروع کی، من شرع فی فرض فاقیمت لہ، اس کے بعد اسی ظہر کی جماعت کو کھڑا کیا گیا، وہی ظہر کی نماز کھڑی ہو گئی اور اقامت ہونے لگی، تو اب کب تک یہ شخص اس فرض نماز میں شریک ہو سکتا ہے، اس کو حاصل کر سکتا ہے؟ تو اب کہا کہ دیکھا جائے گا اس تنہا پڑھنے والے نے اس نماز کا کتنا حصہ ادا کیا، یعنی گویا جو فرض یہ پڑھ رہا ہے اسی کی جماعت قائم کی گئی، تو اب اس نے کتنا حصہ اکیلے پڑھا؟ اگر اس نے پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو بالاجماع وہ اپنی شروع کی ہوئی نماز توڑے اور جماعت میں شامل ہو جائے، کیونکہ جماعت میں شامل ہونا ایک تو زیادتی ثواب بھی ہے، نمبر 2 جماعت کی مخالفت کے الزام سے یہ اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ بعضوں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر اس نے سجدہ کر بھی لیا تو بھی نماز توڑ دے۔ یہی معاملہ ظہر اور جمعہ کی سنتوں کا بھی ہے کہ سنتوں میں لگائے اور فرض و قائم ہو گیا، کھڑے ہو گیا، تو انہیں شامل ہو جانا چاہیے چھوڑ کر۔ لیکن ان سنتوں کے بارے میں بعض کا یہ خیال ہے کہ وہ چاروں رکعتیں پوری کرے، کیونکہ دونوں کلی طور پر الگ الگ نمازیں ہیں۔ یہ تو بات ہوئی رباعی نماز کی۔
غیر ربائی نماز یعنی سنائی یا ثلاثی، 2 رکعت والی 3 رکعت والی پڑھ رہا ہے اور اسی کا فرض قائم کیا گیا، تو اگر اس نے پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا پھر جماعت کھڑی ہوئی تو بھی یہی حکم ہے کہ نماز توڑے اور جماعت میں شریک ہو جائے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ غیر ربائی نماز میں ہے، یعنی 2 رکعت والی میں یا 3 رکعت والی میں۔ اس صورت میں اگر اس نے نماز نہیں توڑی اور 1 رکعت اور پڑھ لی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر سنائی پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہی پوری ہو گئی، اور اگر ثلاثی 3 رکعت والی پڑھ رہا ہے تو نماز کا اکثر حصہ پڑھ چکا ہے، جو کہ اکثر کل کے حکم میں۔ لہذا اب حکم یہ ہے کہ اپنی نماز نہ توڑے بلکہ پوری کر لے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ اب یہی کہا جائے گا کہ اس سے جماعت فوت ہوگی۔ ایک اور وجہ یہ بھی کہ ثلاثی فرض نماز سوائے مغرب کے اور کوئی نہیں ہے۔ اب اگر اس نے پہلی رکعت کے ساتھ دوسری رکعت بھی ملا لی اور جماعت کھڑی کر دی گئی ہے، تو اب اگر جماعت میں شریک ہونے کی غرض سے 2 ہی رکعت پڑھ کر سلام پھیرے گا تو یہ 2 رکعتیں نفلوں میں شمار ہوں گی، حالانکہ جمہور مشائخین کے نزدیک غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز سے قبل نفل پڑھنا مکروہ ہے، اور اس قرات کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مغرب کی نماز میں تاخیر لازم آتی ہے۔ من شرع فی فرض فاقیمت لہ، کسی نے کوئی فرض نماز شروع کیا منفرد نے اور اسی کی جماعت کھڑی کی گئی، ان لم یسجد للرکعۃ الاولی، اگر اس نے پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے، او سجدہ یا سجدہ کر لیا ہے، وہو فی غیر الرباعی، اور وہ غیر رباعی نماز میں ہے، 3 رکعت والی 2 رکعت والی، مثلا مغرب کی نماز صبح کی نماز، او فیہ یا رباعی نماز میں ہے، وضم الیہ اخری، اور اس نے اس کے ساتھ دوسری رکعت کو شامل کر لیا ہے، تو قطع واقتدى، اسے چاہیے کہ وہ نماز توڑے اور اقتدا کرے۔ آگے شرح تفصیل کرتے ہیں۔ ایمن شرع فی فرض منفردا فاقیمت لهذا الفرض والضمیر فی اقیمت یرجع الی الاقامہ کما یقال ضرب ضرب، فإن لم يسجد للرکعۃ الاولی، اگر پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا قطع واقتدى، نماز توڑے اقتدا کرے، وإن سجد، اور اگر سجدہ کر لیا، فإن كان فی غیر الرباعی، اگر غیر رباعی نماز ہے، فقضا، تو حکم یہی ہے کہ نماز توڑے، لأنه إن لم يقطع وصلى ركعة أخرى، اس لیے کہ اگر نہیں توڑے گا اور دوسری رکعت شامل کر لے گا، يتم صلاته في الثنائی، ثنائی نماز میں تو اس کی نماز ہی مکمل ہو گئی، جیسے صبح کی نماز ہے، مسافر کی نماز ہے، ويوجد الأكثر في الثلاثی، اور اگر ثلاثی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسری کو شامل کر لیا تو ثلاثی میں اکثر حصہ پڑھ لیا گیا، وللأكثر حکم الکلی، اور اکثر کو کل کا حکم دیا جاتا ہے، فتفوتہ الجماعت، تو اب جماعت چھوٹ جائے گی اس کی، اور لأنہ یسیر متنفلا برکعتین بعد الغروب فی المغرب، یا وجہ یہ ہے کہ اگر وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ثلاثی اگر نماز پڑھ رہا ہے اور معاملہ اگر مغرب کا ہے تو یہ 2 رکعتیں نفل ہو جائے گی، اور غروب کے بعد جو ہے قبل المغرب قبل اداء المغرب نفلوں کا پڑھنا مکروہ ہے، یسیر متنفلا برکعتین بعد الغروب فی المغرب، والقطع وان کان ابطالا للعمل وهو منهی عنہ لقوله تعالی ولا تبطلوا اعمالکم فالابطال لقصد الاکمال۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نماز کو جس نے شروع کیا تھا اس کی حقیقت تو عبادت ہے، اور عمل کو باطل کرنے سے خود اللہ نے منع فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد موجود ہے لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اس سے صراحتاً ثابت ہوتا ہے کہ شروع کی ہوئی نماز کو قطع کرنا منہی عنہ ہے، ممنوع ہے، پھر اس کو توڑ کر جماعت میں شامل ہونے کا حکم کس طرح دیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب شارح دیتے ہیں کہ فالابطال لقصد الاکمال، کہ قطع صلاۃ اگرچہ ظاہر میں ابطال عمل ہے، عمل کو باطل کرنا ہے جو کہ منہی عنہ ہے، لیکن یہ ابطال بغرض اکمال ہے نہ کہ بغرض افساد، مکمل کرنے کی غرض سے، بگاڑ اور فساد کی غرض سے نہیں ہے، اس لیے کہ تنہا نماز پڑھنے سے جماعت سے نماز پڑھنا افضل ہے، لہذا یہ شرعاً یہ ابطال میں شمار نہیں ہوگا۔ حتی یسیر وَإِنْ كَانَ فِي الرُّبَاعِ يَضُمُّ رَكْعَةً أُخْرَى، اب یہ آدمی اگر رباعی نماز پڑھ رہا ہے اور 1 رکعت ملانے کے بعد سلام پھیرنے کی حکمت کا سلام پھیر
رباعی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد جماعت شروع ہو گئی، تو حکم یہ ہے کہ وہ ایک رکعت اور پڑھ کر سلام پھیر دے اور جماعت میں شریک ہو جائے، تاکہ پڑھی ہوئی رکعت رائے گا نہ جائے بلکہ دوسری رکعت ملا کر سلام پھیرے، تو دونوں رکعتیں نفل ہو جائے گی، کیونکہ ایک رکعت کی تو نماز مشروع نہیں ہے، اس لیے دوسری رکعت کے ملانے کا حکم دیا ہے، اور فرض بھی اکمل طریقے سے ادا کر سکے گا۔ اسی کو بیان کیا، وَإِنْ كَانَ فِي الرُّبَاعِ يَضُمُّ رَكْعَةً أُخْرَىٰ حَتَّىٰ يَصِيرَ رَكْعَتَانِ نَافِلَةً ثُمَّ يَقْطَعُ وَيَقْتَدِي فَقَوْلُهُ وَضَمَّ إِلَيَّ حَالٌ مِّن قَوْلِهِ أَوْ فِيهِ، تو مصنف کا قول وَضَمَّ إِلَيَّ یہ حال ہے ان کے قول أَوْ فِيهِ سے، تقدیرُهُ أَوْ سَجَدَ لِلرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ کہ سجدہ کرے پہلی رکعت کا، وَهُوَ حَاصِلٌ فِي الرُّبَاعِ جبکہ وہ رباعی میں ہے، وَقَدْ ضَمَّ إِلَى الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ رَكْعَةً أُخْرَىٰ جبکہ اس نے پہلی رکعت کے ساتھ دوسری رکعت کو ملا لیا ہے، تو فقطع وقتدا اب وہ اس نماز کو توڑے اور اقتدا کرے، حتی لو لم یضم الیہ الاخری یہاں تک کہ اگر دوسری رکعت کو ساتھ میں نہیں ملائے گا، لا یقطع تو نہیں توڑے نماز کو، بل یضم بلکہ ملائے، فاذا ضم قطع واقتدا جب دوسری رکعت ملا لیں گا تو نماز توڑے اور اقتدا کرے۔ وَإِن صَلَّى ثَلَاثًا مِّنْهُ أي مِنَ الرُّبَاعِ اگر رباعی کی 3 رکعتیں اگر وہ پڑھ چکا ہے تو یتمہ اسی کو پورا کر لے، ثم یقتدی متنفلا پھر نفلوں کی نیت سے اقتدا کر لے اگر چاہے تو، لأنه قد أدى الأكثر اس لیے کہ وہ اکثر نماز ادا کر چکا ہے، وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ إِلَّا فِي الْعَصْرِ اور اکثر کو کل کا حکم دیا گیا ہے، لیکن عصر میں ایسا نہیں کر سکتا، اے لا یقتدی عصر کی نماز اگر پڑھ رہا ہے اور 3 پڑھ چکا ہے تو چوتھی کو نہیں ملائے گا، اے لا یقتدی فإن النافلة بعد أداء العصر مکروہ اس لیے کہ عصر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد نفلوں کا پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے اگر عصر کی نماز میں اگر ایسا معاملہ پیش آئے تو وہ نہیں کر سکتا، یعنی 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے تو اب نہ توڑے بلکہ پوری ہی پڑھ لے اور بعد میں جماعت میں نفلوں کی نیت سے شریک ہو جائے، لیکن یہ حکم عصر کی نماز میں نہیں، کیونکہ عصر پڑھ چکنے کے بعد نفلوں پڑھنا مکروہ ہے۔ اس طرح فجر کا بھی حکم ہے کہ فجر کے بعد طلوع آفتاب سے قبل کوئی بھی نفلوں پڑھنا مکروہ ہے۔ اور ظاہر روایت میں مغرب کا بھی حکم یہی ہے کہ جو شخص مغرب کی نماز پڑھ چکا تو پھر وہ جماعت میں شریک نہ ہو، کیونکہ مغرب ثلاثی نماز ہے اور 3 رکعتوں والی کوئی نفل نماز شریعت میں مشروع نہیں ہے، لہٰذا اب یہ حکم صرف ظہر اور عشاء کی نماز کے لیے خاص رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل پر اور ان کی باریوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وصلی اللہ علی النبی۔